السلام علیکم بھائی لوگ. سن تھا 711. دیبل کی سلطنت، جس کو آج کل ہم سندھ کہتے ہیں. ایک مسلمان خاتون نے عرب حکمرانوں سے مسلمانوں سے التجا کی، کسی نہ کسی طرح ایک خط بھیجا کہ اے مسلمانوں میری مدد کو آؤ. اور اس وقت کے مسلمان اسی وقت تیار ہوئے. انہوں نے 711 میں ہی 2 بار افواج بھیجی لیکن فتح نہ ہو سکی. مسلمان رکے نہیں. 712 میں پھر محمد بن قاسم نئی فوج لے کر کراچی کی بندرگاہ پر داخل ہوا اور اس نے اپنی ان مسلمان خواتین کی حفاظت کی. نہ صرف یہ، وہ خاتون بر صغیر کے اندر اسلام کے پھیلنے کی وجہ بنی، کیونکہ اسلام محمد بن قاسم کے بعد ہی صحیح طرح سے بڑھنا شروع ہوا. آج پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب ابراہیم خان صاحب نے محمد بن قاسم کی یاد تازہ کروا دی. زرتاج گل وزیر، جو کہ ایک خاتون ہے، وہ سارا دن پشاور ہائی کورٹ میں اپنے ہی ملک کی مسلمان پولیس سے جان بچا کر بیٹھی رہی. انہوں نے اپنے اوپر جھوٹے کیسوں کی ضمانت بھی لے رکھی تھی، لیکن پاکستان میں پچھلے 2 سالوں سے جو کچھ ہوا ہے وہ کبھی کلونیل ازم کے دور میں دیکھنے کو سننے کو ملتا تھا، اور وہ ہر چیز پاکستان میں اس سے ڈبل ریپیٹ کی جا رہی. فرق صرف اتنا ہے، پہلے کرنے والے کافر تھے اور ہمارے والوں کے نام مسلمانوں والے ہیں. جاسمین راشد، سنم جاوید، طیبہ راجہ اور کتنی ہی خواتین ایسے ہی اپنی جان بچاتی پھر رہی، جن کے نام میں نے بھی لیے، اور بہت سے اور خواتین جو اس وقت جیلوں میں ہیں. ان کا کوئی جرم نہیں ہے. ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ حق کی آواز اٹھا رہی. یہی زرتاج گل وزیر کے ساتھ ہو رہا تھا. انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے گزارش کی، میں چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں، میں چیف جسٹس فراڈ عیسیٰ صاحب کی بات نہیں کر رہا. تو جناب چیف جسٹس ابراہیم خان صاحب نے اسی محمد بن قاسم کی طرح لبیک کہا اور وہ عدالت میں آئے اور اپنی بیٹی کو تحفظ دیا. جب زرتاج گل وزیر نے کہا جج صاحب میری ضمانت ہو چکی ہے اور میں جیسے ہی باہر نکلوں گی یہ مجھے پھر گرفتار کر لیں گے، جس پر چیف جسٹس ابراہیم خان صاحب نے کیا نہایت خوبصورت الفاظ کہے، بیٹا یہ میری عدالت ہے، کوئی پولیس والا تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا. یہ کہتے ہوئے ایک عجیب سا جذبہ اور خوشی تمام پاکستانیوں کے اندر ایسے پھیل گئی ہے. ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ اگر ہر ادارے میں اسی طرح کے حلالی افسران موجود ہوں تو پاکستان میں کیا سما ہوگا، ہم کیا خوبصورت قوم بن سکتے ہیں. اور اسی لیے ہمیں حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد لازمی کرنی ہے. ایک لڑکی کو پکڑنے کے لیے آپ ملاحظہ کیجئے کتنی پولیس فورس لگائی گئی. یہ وہ پنجابی فلموں والا سلطان رہی نہیں، یہ ایک لڑکی جو کہتی رہی عدالت میں بیٹھ کر کہ میرا اپنا بھائی شہید ہوا، میں نے اپنے شہید بھائی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، ہمارے ساتھ یہ زیادتی کیوں کر رہے ہو. یہ بات زرتاج گل وزیر جس کو سنانا چاہ رہی تھی، وہ اس وقت اندھے بہرے ہو چکے ہیں طاقت کے زور میں اور غیر ملکی طاقتوں کے حکم پر، جن کی انگلی کے اشاروں پر وہ چل رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان کے اوپر بار بار بیانات دیے جا رہے ہیں. اتنی پولیس صرف ایک خاتون کے لیے، ایک لڑکی کے لیے، اور پھر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ افغانستان سے آتنکوادی داخل ہو رہے ہیں. ان آتنکوادیوں کو روکنا کس نے ہے جب آپ نے اتنی ساری فورس ایک لڑکی کے لیے منگوا رکھی تھی؟ اور یہ ہر طرف ہر شہر میں ہو رہا ہے. صرف وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھی ہیں، بارڈر پہ آپ اربوں روپے کی باڑ لگا چکے ہیں، پھر بھی وہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں. اور ان کو روکنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ جو کچھ آپ سیاست میں آ کے سیاسی لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اسی لیے بھائی لوگ، ہم نے ایک نئے جذبے کے ساتھ، جس طرح سے چیف جسٹس ابراہیم خان صاحب نے دل خوش کیا ہے ایک مسلمان خاتون کی عزت کو بچا کر، سوچئے اگر حقیقی آزادی آ جائے تو ہمارا پاکستان واقعی اسلامی فلاحی ریاست بن جائے گا. اور ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے، ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. یہ اس کے بغیر نہیں مانیں گے، یہ اس کے بغیر ہرگز نہیں مانیں گے. ہمیں باہر نکلنا ہی پڑے گا، اپنے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیوچر جنریشن کے لیے. ابھی تک اتنا ہی بھائی لوگ، بشرط زندگی پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.